قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. بزرگان محترم اور معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی جو آیات پارے 5 کی 105 106 اس کے بعد کی جو آیات ہے، یہ آیت خاص واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ جانے کے کئی سال بعد تک صحابہ میں غربت رہی، بہت زیادہ غریب، کسی کے پاس پورے ایک دن کا اگر آٹا ہو روٹی پکانے کے لیے تو وہاں کے بڑے مالدار سمجھے جاتے جی۔ کئی سال تک تو صحابہ کے پاس صرف ایک ہی کپڑا رہتا تھا بطور لنگی، اس کو پہنتے تھے۔ اگر کپڑا لمبا ہو تو لنگی باندھ کر پھر اوپر سے اسی کو چادر بنا دیتے تھے۔ تو اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ تو اس میں ایک بندے نے چوری کی، جس کا نام ہے بشیر، اور ایک کسی کو دوسرے طریقے سے پڑھا جاتا ہے بشیر، لکھتے بشیر پڑھا جاتا ہے، بشیر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا رفاعہ کے گھر میں وہ جو آٹا تھا تھوڑا بہت جو مہمانوں کے واسطے اٹھا کر رکھے تھے، اس کو راتوں رات چورایا، آٹا چورا لیا۔ اب صبح میں دیکھے کہ آٹا نہیں ہے، ساتھ میں کچھ ہتھیار بھی تھے جنگ کے واسطے رکھے تھے، وہ بھی چورا لیا۔ چورا کر اس نے پہلے تو ایک صحابی کا نام ڈالا کہ انہوں نے اس کو چورایا ہے جی، حضرت لبید بن سہل رضی اللہ عنہ، ان کا نام ڈالا گیا کہ انہوں نے چورایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ لبید بن سہل ایسے تو نہیں، ایک تو صحابی ہے، فیض یافتہ ہے، ایسے نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایک فلاں یہودی نے چورایا، یہودی کے نام پر ڈالا گیا، اور اس جس بندے نے چورایا اس نے تھیلی کو سوراخ ڈال کر تاکہ تھوڑا سا آٹا گرتے رہے، لے جا کے یہودی کے گھر میں چھپا دیا۔ اب یہودی کے گھر میں نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا کر شواہد پوچھا کہ فلاں دلیل کیا ہے، گواہ کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہودی نے چرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہی کے چور ہونے اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمانے والے تھے، حکم جاری کرنے والے تھے، تو اسی وقت میں اس آیت نازل
یہ آیت نازل ہوئی۔ عام انسان سے غلطی ہوتی ہے سمجھنے میں، فیصلہ سمجھنے میں، گواہوں کو سمجھنے میں، جی نبی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے نبیوں کو محفوظ فرمایا۔ اسی لیے انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا۔ معصوم کس سے معصوم؟ دودھ پینے سے کس سے معصوم؟ ہاں، معصوم عن الخطا، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے گناہ کرنے کی طاقت کے باوجود اللہ نے انہیں معصوم رکھا۔ ایسا نہیں کہ گناہ کی طاقت نہیں تھی، وہ تو فرشتے ہیں۔ صحابہ محفوظ عن الخطا، دو جملے الگ الگ، فرق سمجھیے۔ معصوم عن الخطا انبیاء ہیں، صحابہ اللہ نے محفوظ رکھا ایمان لانے کے بعد۔ قبول ایمان سے پہلے حالات کو دیکھنا ہی نہیں۔ ہمارے مسلمانوں ایک جماعت آج بھی ہے جو صحابہ کی پچھلی غلطیوں کو بول کر اس پر بیانات چلتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب دے دیا، پھر ہمیں کیوں پریشانی ہے کہ ہم ان کو جو ہے صاف ستھرا ماننے تیار نہیں؟ اتنا چھوٹا دل ہے انسان کا، جی پیدا کرنے والے خالق و مالک معاف کرنے تیار ہے، لیکن بندہ معاف کرنے تیار نہیں۔ اس لیے صحابہ کی پچھلی غلطیوں کو ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے ہی والی تھی، یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا ہے وہ آیت؟ اب ترجمہ سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پیغمبر ہم نے آپ پر ایک کتاب جو نازل کی ہے بالکل سچ کتاب، برحق کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکیں۔ فیصلہ کا واقعہ تھا نا بھائی، تو صحیح فیصلہ کر سکیں۔ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، وہ باتیں جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز میں غلطی ہوئی، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھا، جی کبھی ایسا ہوا کہ سجدے سہو کرنا پڑا، کبھی ایسا ہوا کہ نماز ہی کو دہرانا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان، مجھ سے بھی تمہاری طرح غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ نماز میں سجدے سہو کا مسئلہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلطی کو اللہ نے مجھ سے عمدن کروایا تاکہ میری امت کو سجدے سہو کا مسئلہ سمجھ لے۔ جی بہت سارے واقعات آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ پیغام امت کو دینا تھا، لیکن اللہ رب العزت وہ آزمائش اپنے حبیب سے دیا، جی اپنے حبیب سے دیا۔ یعنی گویا کہ نبی کو قربانی دینی پڑی، کس کو سمجھانے کے واسطے؟ امت کو سمجھانے کے واسطے۔ کیا بولتے صدیق صاحب؟ جی شروع ہوگی اس لیے میں نام لیا۔ اچھا، جیسا کہ لے پالک بیٹا کو لوگ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، تو اس لے پالک بیٹے کی بیوی کیا ہو گئی؟ حقیقی بہو ہونے لگی، اور اس کو اسی طرح جائیداد میں حصہ دیا جاتا تھا جیسا کہ حقیقی بیٹے کو۔ زمانے جاہلیت سے سلسلہ چل رہا تھا، اب اللہ رب العزت چاہ رہے تھے کہ قیامت تک کے لیے اس رسم بد کو ختم کیا جائے۔ حقیقی بیٹا حقیقی ہی بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے قربانی کس کو دینی پڑی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید جو حضور کے لیے پالک بیٹے تھے، ان کی بیوی سے ان کا مزاج نہیں جم رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ پیغمبر فلما قضا زید منہا، پارے 22 کی آیت سورہ احزاب، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا خدا دے دے
تو آپ عدت کے بعد ان سے نکاح کر لیجئے. زوجنا کہا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرًا، تاکہ ہمیشہ کے لیے رسم ختم ہو جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اس لیے کہ اب تک لے پالک بیٹے کی بیوی بہو حقیقی بہو کہلاتی تھی. اب اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے کس کو قربانی دینے پڑ رہی؟ تو اللہ کے رسول نے بہت ساری دعائیں کی کہ اللہ کسی اور کو لگائیے یا کوئی اور دوسری شکل دیجیے، مجھ پر آزمائش مت ڈالی. اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ ہی کو دیں، آپ ہی کو قربانی دینی. اب جس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کو نہیں معلوم تھا، پوری دنیا کو نہیں معلوم تھا، اب جو ہے واویلا ہو گیا کہ بھئی دیکھو جو شخصیت پاک صاف ستھرا دین کی دعوت دے رہے وہی صاحب جو ہے بہو سے نکاح کر لی، وہی بہو سے نکاح کر لی. کتنی آزمائش سے گزرنا پڑا نبی کو. میرے خاص ایک ساتھی تھے شولاپور کے، مولوی مصطفیٰ، بہت اچھے ساتھی تھے. چھوٹی عمر میں انتقال ہوا، میں سمجھتا ہوں 32 یا 34 سال کی عمر میں. وہ اتنی چھوٹی عمر میں 5 بچے تھے اس اور ان کی بیوی ان سے 6-7 سال کی چھوٹی. کچھ ایسے چیزیں آ گئی کہ جسم میں انتقال ہو گیا. 5 بچے. اب کیسا کرنا. ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں مفتی صاحب، یہاں آتے ہیں، کبھی کبھار آتے تھے، میں بھی ہمارے مدرسے کو بلایا، بڑے اچھے سادہ مزاج. انہوں نے اپنی بھابھی سے نکاح کر لیا. اب جن کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب اس زمانے میں جبکہ شریعت آ کر 1500 سال ہو گئے جی، اس زمانے کا آپ اس سے محاسبہ کیجیے. دونوں سب مخالف ہو گئے، رشتہ دار جی، جانے پہچانے سب، پڑوس سب، مفتی صاحب حرام کام کیے، مفتی صاحب حرام جی. تو باضابطہ انہوں نے وہ صاحب ایک پروگرام رکھ کر بولے سب کو دعوت دی، جس کو بھی مجھ سے اعتراض ہو میرے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرو، میں جواب دوں گا. تو اس میں 5-6 لوگ کھڑ کر سوال کرے، اس کے بعد اطمینان بخش جواب دیے، سب کا منہ بند ہو گیا. اتنی بڑی قربانی ماشاء اللہ. اللہ نے ایسی یعنی مالی فراخی ایسی بھی دی کہ دونوں کا الگ الگ گھر میں رکھے جی. ابھی اس سال جو ہے دونوں الگ الگ بیویوں کے 1-1 سال لے جا کے حج بھی کر دیا جی. دونوں الگ الگ بیویوں کے لیے الگ الگ کار بھی رکھ دیا. ٹینشن اس میں کو ان میری کار میں بیٹھی کیسا، ان میری کار میں بیٹھی کیسا، یہ ٹینشن ہی نہیں. الحمدللہ گویا کہ کل بھائی کے بچے ان کے بچے ملا کر ان کو جو ہے پہلے پہلے سے 5 تھے، پھر 3 اور ان کے بھی 6-7. الحمدللہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسی ہمت کرتے ہیں. میں جانتا ہوں رحمت نگر میں کیسے ہمارے قریبی ملنے والوں میں سے ایک نوجوان نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے دوست کی بہن سے کیا، جو مطلقہ تھی، صرف 1 ہی مہینے میں بیچاری کو طلاق واقع ہو گیا. میں آج بھی، خواتین شاید یقین نہیں کریں گے، میں آج بھی میری مسجد میں بولتا ہی رہتا ہوں. وہ بچیاں جو چھوٹی عمر میں مطلقہ ہوئی، طلاق ہوا، وہ بچیاں جو چھوٹی عمر میں جس کو خلا ہوا جی، وہ بچیاں جو چھوٹی عمر میں بیوہ ہوئی، اللہ نے جس کو مالی طاقت، جسمانی طاقت دی ہو جی، ثواب کی نیت سے ایسی بچیوں سے نکاح کرو. میں ہماری مسجد میں بولتا رہتا ہوں، سال میں 1-2 بار تو بولتا ہی. پھر یہ بھی بولتا ہوں، شاید آپ کبھی سنے ہوں گے، یہ بھی بولتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت نہیں، تو جو کر رہا ہے اس کو تانا مت دیجیے. جو کر رہا ہے اس کو، اللہ نہ کرے 100 بار، اللہ نہ کرے کروڑ بار ہماری بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا تو کیا کرتے ہم؟ اندر ہی اندر تکیے میں سر رکھ کر روتے رہے. اے اللہ کسی فرشتہ نما انسان کو بھیج دے تاکہ میری بیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے. تو ہم کو بھی تو دوسری بچوں کی فکر کرنا ہے نا جی. ہے الحمدللہ، آپ یقین نہیں کریں گے، ایسے بھی
نوجوان ہمارے شہر میں بھی ہیں جو اس نیت کے ساتھ کر رہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ انتظام کر رہا جی۔ اور ہماری ماؤں سے بھی میں کہتا ہوں، اگر ایسی کوئی واقعات آ جائے اور ایسا کوئی رشتہ آ جائے، اس کو عیب سمجھے بغیر الحمدللہ کہیے، عیب نہیں۔ میرے پاس ایک صحابیہ کا ایک ترتیب سنا تھا، میں اس کو ریکارڈ کر کے رکھ لیا ہوں۔ کتنی مرتبہ ان کا نکاح ہوا، جی۔ ان صحابیہ کا نام ہے عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ جی۔ سب سے پہلے نکاح ان کا حضرت عبداللہ بن ابی بکر سے ہوا، یعنی حضرت ابو بکر کے بیٹے سے ہوا، وہ شہید ہو گئے تو کیا ہوئے؟ بیوہ ہو گئے۔ پھر اور ایک صحابی سے ہوا، حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر کے بھائی سے ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر تیسرا نکاح حضرت عمر سے ہوا، تیسرا نکاح حضرت عمر سے ہوا، حضرت عمر بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت زبیر بن عوام سے ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسین بن علی سے ہوا، یعنی حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے سے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حتیٰ کہ اہل مدینہ بولنے لگے، مدینے کے لوگ بولنے لگے، یہ ایسی عورت ہے جو بھی اس سے نکاح، یہ ایسی عورت ہے جس کسی کو بھی شہادت کی تمنا ہو ان سے نکاح کر لو، جس کسی کو بھی شہادت کی تمنا ہو ان سے نکاح کر لو۔ اور ہمارے پاس شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت منحوس کہلاتی ہے جی۔ جب بیوی مری تو ان کیوں منحوس نہیں کہلاتا؟ تو وہ بھی نہیں کہلانا چاہیے۔ بہرحال بہت ساری رسمیں ہم اپنی جانب سے وجود میں لا کر خود مشکل میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، دنیا میں سب سے بابرکت نکاح وہ جس میں کم خرچ ہو، جس میں کم خرچ ہو۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مہنگا سٹیج، مہنگا کھانا، مہنگے کپڑے۔ جی ہمارے ساتھی کی بچی کی شادی ہوئی، دلہا والے جو سٹیج سجائے 30 لاکھ روپے کا خالی سٹیج، ڈیکوریشن جو ہوا تھا 30 لاکھ۔ اور دلہن والوں سے نکاح کے وقت کا جوڑا یا ولیمے کا وقت کا جوڑا جو عام طور پر دیتے نا دلہن کا، جو خریدا بچہ صرف 2.25 لاکھ روپے کا، وہ بھی کم میں لیا۔ جی کون حضور نہیں کر سکتے تھے؟ آپ تو دو جہاں کے بادشاہ، سرور کونین، نہ ان سے افضل نہ کوئی آئے، نہ آئندہ قیامت تک کوئی آئیں گے۔ انشاءاللہ بھی نہیں بول سکتے، انشاءاللہ کی بھی گنجائش نہیں، بولا تو بھی حرام۔ جی یہ مرتبہ مقام آپ چاہے تو کر سکتے تھے، لیکن آپ کے سامنے ہمیشہ امت کی بیٹیاں نظر آتی تھی۔ میری وجہ سے امت کی بچیوں کو تکلیف نہ ہو۔ دو جہاں کے بادشاہ کے 11 ولیموں میں سے صرف ایک ولیمے میں گوشت کا انتظام تھا، باقی تو کھجور یا تو ستو یا تو ملیدہ
کس کا ولیمہ بھائی؟ دو جہاں کے بادشاہ کا۔ ہم ٹیچر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ کیجئے کیجئے، کیسا کیجئے؟ ایک قسم کا میٹھا، ایک قسم کی روٹی، ایک قسم کا چاول، ایک قسم کا گوشت، جی وہ چار قسم کے، جتنا زیادہ آئٹم بنتے ہیں اتنا زیادہ کھانے کی بے ادبی ہوتی ہے، ضائع ہوتا ہے۔ سب جانتے لیکن پھر بھی بنتے جی۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، پیغمبر ہم نے آپ پر ایک کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکیں۔ جو کچھ کہ اللہ نے آپ کو دکھایا، جو نہیں دکھایا جی ہاں سے بات ٹرن ہوئی ہماری، جو نہیں دکھایا وہ الگ چیز ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ دغا بازوں کے ساتھ جھگڑنے والے مت بنی۔ وہ تو دغا باز ہے، دھوکہ دینا ان کی فطرت میں داخل ہے، آپ ان سے مت جھگڑی، ان کو ہمارے حوالے کیجیے، ہم اس کو کہاں سزا دینا کیسا دینا ہم جانیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیے، خود کے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی۔ یہاں بھی ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان لوگوں سے نہ جھگڑیے جی یختانون انفسہم، جو اپنے دلوں میں دغا بازی رکھتے ہیں جی، جو اپنے دلوں میں دغا بازی رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ رب العزت اس کو کبھی پسند نہیں کرتے جو دغا باز بھی ہو اور گناہ گار بھی ہو۔ اس زمانے کے دغا باز کیا، قیامت تک کے دغا باز، صرف کفار منافق کیا، ایمان والے دغا باز بھی جی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، بازار میں ایک صحابی سے ملاقات کرنا تھا۔ وہ صحابی کاروبار کرتے تھے، کرانہ کاروبار تھا ان کا، تو دکان تھا اناج کا۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، ایسے اناج دیکھنے کی غرض۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ اناج اوپر سوکھا ہے اندر کچا۔ ہم صحابی کا احترام کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہتے کہ شاید ان کو اطلاع نہیں تھی، ہو سکتا ہے پانی وغیرہ پڑ کے بچا ہوا، صرف صحابی کی شان کے حساب سے واقعہ بتانا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایک ہی جواب قیامت تک کے لیے اصول بن گیا، من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کب تک کہ؟ قیامت تک۔ تو یہاں اللہ وہی فرما رہے ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ دغاباز گناہگار کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، لوگ کیسے ہیں کہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں گناہ کرنے سے۔ ایک کمرے میں بیٹھا انسان گناہ کی نیت سے، چاہے بدکاری ہو، چاہے کوئی اور اپنے موبائل میں کوئی گندی چیز دیکھنے کے لیے بیٹھا، اتفاق سے 6 سال کا بچہ اندر آ گیا، 5-6 سال کا بچہ اندر آ، تو اس کو دیکھ کر فوراً گناہ سے رک جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے وہ 5 سال کے بچے کا دیکھنے کا تو احساس ہے کہیں باہر جا کر مجھے رسوا نہ کر دے، لیکن آج تک میرا ڈر نہیں پیدا ہوا بندے میں، میرا ڈر۔ تو اللہ فرماتے یستخفون من الناس، لوگوں سے تو شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں شرماتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ اللہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ۔
اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اور یہ اپنے گھر میں جا کے رات میں وہ چیزیں مشورہ کرتے ہیں جو رسول کے مزاج، جو رسول کے اور اسلام کے خلاف. جی وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، بے شک اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو گھیرا ڈالنے والے ہیں جو کچھ کے کر رہے ہیں. اچھا کرو تو بھی گھیرا ہے، نہ کر برا کرو تو بھی. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اور یہ لوگ دنیاوی زندگی کے بارے میں تو جھگڑتے رہتے ہیں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تم میں سے کس کی ہمت اور مجال ہے کہ آخرت کے بارے میں اللہ سے لڑو، جھگڑا کرو. امن یکون علیہم وکیلا، یا پھر اپنے لیے کوئی مددگار تیار کرو اللہ کے خلاف. ومن یعمل سوءا، اب یہاں سے دیکھیے، جو بھی بندہ برا کام کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے، تو اللہ اس کو کیا فرمانے، ثم یستغفر اللہ، پھر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، یزید اللہ غفور الرحیم، ایسا بندہ بھی اللہ کو غفور بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا. غفور بھی پائے گا، شرط ہے کہ رجوع ہو جائے اللہ سے. ایک نہ ایک دن تو شرم آئے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، موت کے قریب جا رہا ہوں، اور کب تک اللہ سے غداری کروں گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور تم میں سے کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، یاد رکھو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں بلکہ اپنا ہی. کیا نقصان ہے؟ جو بھی بندہ کپڑا یعنی پانی میں پیر بھگوئے گا، بالٹی میں پانی، تب میں پانی، پیر ڈبا کے نکالا، جی، اس کے بعد ریتی پہ پاؤں رکھا، بس گناہ کر پاؤں ڈبانا گویا کہ اپنے گناہ سے اپنے آپ کو کچا کر لینا ہے. اس کے بعد کسی کو زیادہ ریتی لگی، کسی کو کم ریتی لگی، تو گناہ کی وجہ سے کسی کو زیادہ مصیبت آتی ہے، کسی کو. پارے 25 کی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے، چلتے ہوئے چاہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، چپل ٹوٹتا ہو، ٹھوکر لگتا ہو، کانٹا چبھتا ہو، یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے. ما اصابک من حسنۃ، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اچھا پورے گناہوں کی سزا دیتے کیا؟ نہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر گناہوں کو تو معاف کرتے ہیں، تھوڑے گناہوں کی سزا دنیا میں دیتے. جی وہ شعر ہمیشہ یاد رکھیے، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود گناہوں کی سزا دیتی. اللہ ہم سب کو احساس عطا فرمائے. اسی احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے انسان. جانور کو احساس ہی نہیں. اسی لیے ہمارے اللہ والے فرماتے زندگی گزارنے کے 3 طریقے، ٹائپ 1 ٹائپ 2 بول کر. ایک حیوانی زندگی، جانور، انسان زیادہ ہے دنیا میں، جانور زیادہ. چل ہم ایسا سمجھو 18,000 مخلوقات میں سے ایک انسان ہے. 18,000 میں سے ایک کو مائنس کرو آپ جی. اور انسانوں سے زیادہ بچے جانوروں کو ہوتے جی. تو کیا بول رہا تھا؟ ہو گیا، عمر ہو گیا، دنیا شروع ہو گیا. 3 قسم کے، ہاں 3 قسم کی زندگی: حیوانی زندگی،
इंसानी ज़िंदगी में शंकर कंकर भी आ गए, अल्लापा मल्लापा भी, और एक ईमानी ज़िंदगी, बोलिए, हैवानी ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी, ईमानी। हमको कौन सी ज़िंदगी गुजारना है? कब से कब तक? बालिग होने के बाद से लेकर मौत तक। वमन यक्सिब इथमन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिहि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के हर हाल को जानते भी हैं और हिकमत भी जानते हैं, इसको कहाँ सपड़ाना कहाँ फंसाना। जी, इंसान सोचता रहे मैं तो पूरी जवानी में गुनाह करा थी, जब सब छोड़ दिया, अब बिल्कुल प्लेन हूँ मैं, अब सज़ा शुरू हो गई। जिन गुनाहों की वजह से, जिन गुनाहों की तौबा नहीं किए थे, उसकी सज़ा मरने से पहले कभी भी आ सकती है। एक बंदा अपनी ज़िंदगी में 10 करोड़ गुनाह किया था, कितने? तो उसमें से 500 की तौफीक हुई सच्ची तौबा की, बाकी गुनाहों की तौबा नहीं किया तो मरने से पहले कभी भी सजा से, मरने के बाद तो तय है ही, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, वरना फिर मालिक यौमिद्दीन का मतलब ही खत्म हो जाता। रोज़े जज़ा का मालिक है क्या? बुरे को सजा देना, अच्छे को इनाम देना, मालिक यौमिद्दीन। वरना फिर जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, वक्त पर हज को जा रहे हैं, फिर इनमें क्या फ़र्क? वमन यक्सिब खतीअतन, और तुम में से जो कोई क्या गलती कर लिया, खता कर लिया, औ इत्मन, या गुनाह कर लिया, सुम्म यरमी बिही बरीआ, और फिर तोहमत लगाए किसी पर गुनाह का, फ़क़द इह्तमल बुहताना व इत्मम मुबीना। ये आयत उस वाक़े पर जो अभी आपको सुना है, चोरी भी किए, दूसरे पर बुहतान लगाए चोरी करने का, जी, तो आप पर ये आयत नाजिल करके बताया गया कि चोरी भी थी और बुहतान भी था, और जो भी बुहतान लगाता है उस पर उसको सज़ा मिलेगी। यही सज़ा है अगर कोई शख्स अपनी पाक दामन बीवी पर तोहमत लगाता है तो वही सज़ा। गवाह नहीं पेश कर सका तो 80 कोड़े मारना है, दूसरे की बीवी पर तोहमत लगा तो भी सज़ा है। यानी पाक दामन औरत पर आप जो है बदकारी की तोहमत क्यों लगाए तो साबित करो, वरना सज़ा पाओ। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर का सुनकर जो फैसला कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि पैगंबर, अगर अल्लाह की रहमत और उसका फजल आप पर न होता, लहम्मत ताइफतुम मिनहुम, इन जालिमों में से इनका एक इरादा ये था कि अन युज़िल्लूका, आपको गुमराह कर। आप वही उसी बात को सही समझ रहे, आपको गुमराह। वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम, और याद रखिए ये आपको कोई नुकसान नहीं, वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम, जो कुछ के ये गुमराही का काम कर रहे हैं, खुद को गुमराह कर रहे हैं। वमा यज़ुर्रूनका मिन शै, और आपको भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। क्यों? हर वक्त हमारा साया पर है, हर वक्त हमारा साया। फिर ताइफ में इतना बड़ा वाक़या पेश आया ना, अल्लाह चाहते थे कि उम्मत के सामने ऐसा एक मुजाहिदा नबी के ज़रिए से हो, इसलिए आपने फरमाया उज़ीतु फिल्लाहि रब्बा कमा ला युज़ा अहदुन, मुझे अल्लाह के रास्ते में इतना सताया गया, किसी और नबी को इतना नहीं सताया गया। फिर जब अल्लाह का साया हमेशा आप पर रहता था, फिर ये क्यों? उम्मत को बताने के लिए कि दीन में जद्दोजहद करना है, इसलिए कि सब तो नबी नहीं है। फिर आप उस लोग बोलेंगे, इसीलिए आमाल के बारे में तसव्वुर बिठाया गया, भाई वो तो पैगंबर थे, देखो जो 5 वक्त पढ़ते थे, हम तो पैगंबर नहीं, देखो इसलिए एक वक्त पढ़ते हैं। कोई बहाना ना कर सके, भाई वो तो पैगंबर थे, देखो रमज़ान का पूरा महीना रोज़ा रखते थे, हम तो पैगंबर नहीं, आम इंसान, इसलिए खाली बड़े रोज़े रख लेता हूँ, जैसा बोलते हैं बड़े रोज़े छोटे रोज़े।
آپ میں سے بھی کوئی ہے کیا بڑے چھوٹے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی۔ کتاب تو سمجھ میں آ گیا قرآن مجید، حکمت بھی اللہ نے آپ کے اندر وہ نازل کی، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مضمون اللہ کا، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مضمون اللہ کا، آپ کے دل پر الہام۔ ایک ہے وحی، وحی صرف کس پر آتی ہے؟ نبی پر آتی ہے، پیغمبروں پر آتی ہے۔ الہام غیر نبی پر بھی آ سکتی ہے۔ ہم بولتے ہیں نا بھائی ادھر جا رہا تھا، ایک بندہ سامنے سے آیا، اب کیا بولنا میں سوچ رہا تھا، اللہ نے اچانک میرے دل میں بات ڈالی۔ یہ جو اچانک جب میرے دل میں بات ڈالی، اس کا نام کیا؟ الہام۔ لیکن پیغمبر کا الہام دلیل ہے، ہمارا الہام دلیل نہیں، سمجھے؟ پیغمبر کا خواب دلیل ہے، ہمارا خواب دلیل۔ پیغمبر نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے، اب ان کا فرض ہے کہ لے جا کر ذبح کرنا۔ ہم بولے ارے خواب کو یہاں سے کیسا جوڑ کے صاحب بولے؟ ہم خواب میں دیکھے لال قلعہ خرید رہے تھے یا خرید چکے تھے، تو جا کر پرائم منسٹر کو بولے صاحب میں کل جو ہے گلبرگہ میں رہتا ہوں، خواب میں دیکھا، کتنے پیسوں میں بھائی خریدا؟ ان بولتا سیدھا پاگل خانے میں ایڈمٹ کرا۔ کیوں؟ امتی کا خواب دلیل نہیں، اسی طرح امتی کا الہام بھی دلیل۔ تو وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب کو بھی نازل کیا، حکمت کو بھی نازل کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ تمام باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ نے کبھی لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا، لیکن اللہ نے آپ کو وہ تمام علوم دیے، اولین آخرین کا۔ اوتیت العلم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین کا بھی علم عطا کیا، آخرین کا بھی۔ دنیا بننے سے پہلے کیا تھا، کیا ہوتا تھا، وہ بھی علم دیا، اور قیامت تک کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، وہ بھی اللہ نے آپ کو علم عطا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، بے شک اللہ رب العزت کا جو فضل ہے آپ پر، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ فضل خداوندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آج ہی ہماری ذکر کے محفل میں ایک بات آئی کہ 7 اعمال کے ذریعے سے 7 اعمال میں زینت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ نعمت کی بات آئی، تو 7 میں سے پہلی چیز ہے نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں۔ نعمت کی زینت شکر ادا۔ عورت پیدائشی باحیا، عفت والی، با پردہ، شرم و حیا والی پیدائش سے اللہ نے عورت کو بنا، باحیا بچپن ہی سے بنا۔ مرد تو عورت جو جس کو پیدائشی طور پر باحیا بنایا گیا، وہ اگر باحیا رہتی ہے تو اتنا کمال نہیں جتنا کہ مرد اگر زندگی باحیا گزارتا تو اتنا کمال جی، جتنا مرد اگر باحیا رہتا۔ اس لیے اس کو تو فطرت سے پیدا کیا گیا۔ ایک اندھے صاحب نابینا تھے، انہوں بول رہے تھے کہ بھائی میں دیکھو پکچر نہیں دیکھتا، وہ گناہ سے بچا ہوا ہوں، کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا، کوئی گناہ کا منظر نہیں دیکھتا۔ جی کمال ہے، کمال۔ اسی لیے فرشتے عابد ہیں، فرشتے زاہد ہیں، فرشتے متقی نہیں۔ صدیق صاحب جی، فرشتے کیا نہیں ہیں؟ متقی ہونے کے لیے شرط ہے اندر نفس ہونا۔ فرشتوں میں کیا نہیں ہے؟ ان کو کبھی گناہ کا خیال آتا نہیں، نفس جو انسان کو گناہ کی طرف کھینچے۔ فرشتے عابد ہیں، زاہد ہیں، سب کچھ ہیں، متقی نہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے پاس ایک رجحان اللہ والا بولے تو ادھر اگلدان رہنا، ادھر مدان رہنا، ایک ایک ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں رہنا، کیا بولتے صاحب؟ ادھر ہری چادر رہنا، ادھر ریڈ کلر کی رہنا۔ جی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسا لوگ تقریر کرتے رہتے، اس کی بات کی آیت نہیں پڑھتے،
سننا چاہ رہے ہیں اس کی بات کیا ہے؟ الا خبردار ان اولیاء اللہ جو نیک بندے جو ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ دنیا میں نہ ان کو کوئی خوف اور حزن ہے آخرت میں بھی. کون ہے ولی؟ کون ہے اس کے بعد میں الذین آمنوا وکانوا یتقون. پارہ 11 کی آیت الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کا معنی اللہ کے نزدیک وہ جو جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے سب پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. خلاف شرع کام کرنے والا، شریعت کے خلاف کام کرنے والا کبھی ولی ہو نہیں سکتا. تمل میں یلی کو چوہے کو کہتے ہیں، نہ ولی نہ یلی، نہ ولی نہ. ایک صاحب جو ہے چاندی کا بڑا کڑا لے کر آئے جس میں ایت الکرسی وغیرہ لکھے ہوتے کہ اللہ والے کو دیے. جی انہوں نے بولے حضرت یہ آپ کے واسطے لایا ہوں. بولے یہ تو میں مرد کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے 3/8 ماشا کیا پہننا ہے، اتنا چاندی پہننا. میں حضرت تو مدینے سے لایا ہوں. تو صلی اللہ والے نے کہا کہ بندے مدینے والے ہی نے فرمایا کہ مرد کے لیے اتنا جائز ہے، اتنا جائز. تو یہ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں، حضرت اللہ آپ کو عمر برکت ہے. میرا عقیدہ حضرت کے بارے میں 100 انجینئر ایک طرف، حضرت کا دماغ ایک طرف، 100 سائنسدان ایک طرف، حضرت کا دماغ ایک طرف. اللہ نے اسی خصوصیت بتا. تو حضرت فرماتے ایک صاحب ایک بندے کے مرید تھے. وہ بندہ جو ہے ابھی بنا نہیں تھا، بننا اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی بنا. تو اس بندے نے خواب میں دیکھا، حضرت میں خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ پر گوبر لگا ہوا ہے ہتھیلی پر، آپ کی ہتھیلی کو شہد لگا. کیا بولا؟ میرے ہاتھ پہ گوبر لگا، آپ کی ہتھیلی پہ شہد. اب وہ صاحب پورا خواب نہیں سنا تو بولے اسی لیے بولتے ہیں ہاں اللہ والوں کے پاس آتے رہو بیٹھتے رہو. بولے حضرت پورا خواب سنیے، بناؤ پورا خواب سنیے. پورا خواب کیا؟ آپ میری ہتھیلی کو چاہتے میں آپ کی جی یہ نہیں بنا. حضرت فرماتے کہ عام طور پر ہم شرٹ سلاتے نا جیب کو اس طرف رکھا، میرا تو لیفٹ سائڈ ہے. ذاکر بھائی آپ کا کہاں ہے؟ سلام پھیرے تو پہلے کیا دکھتا؟ کیا میری صاحب تک غور نہیں کرا. تو حضرت فرماتے ہیں جو ڈھونگی ہوتا ہے اس کا مرید کے جیب پر نظر رہتا ہے. جو ڈھونگی ہوتا ہے مرید کی، جو سچا اللہ والا ہوتا ہے اس کا مرید کے دل پر نظر. دل بھی ہے چلتا، جیب بھی ہے چلتا. جیب لوگ یہاں بنانے کا رواج اس لیے بنائے تاکہ پیسوں کے ذریعے سے دل کو سکون ملتا ہے. ہم بولتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے دل کو سکون ملتا ہے. ہم بولتے پیسوں سے دل کو. اللہ ہم سب کے ذہنوں کو بنا دے. دیکھ بعض باتیں دین کی کیا ہے تھوڑی سی سختی سے بھی بولنا پڑتا، بعض باتیں ہنساتے ہوئے بھی، تانی کبھی میٹھی بھی ہو تھوڑی کڑوی بھی. تو اللہ ہم سب کو سچا مسلمان جی ہماری اصلاح کا، اصلاحی مجلسوں کا، دیگر تفسیر کا، یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم بنائے. آج بولنا ہے ایک چٹھی آئی ہے کہ اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. ایک فارسی کا شعر ہے، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. تو اس کے لیے بھی وہی ہے کہ اصلاحی تعلق میں اس میں فون کے ذریعے سے اپنے حالات سنائیں. جی
جیسا کہ اب بھی یہاں پر مجلس قائم ہے، خواتین اس طرف ہیں، یا پھر کوئی ایک ہی کمرہ ایسا ہے جس میں پردہ حائل ہے، مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے، پردے کے حائل میں بالراست سوال پوچھیں، چٹھی سے بھی سوالات پوچھیں، یہ بھی ٹھیک ہے، بھی ویسا بھی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ پردے کے پیچھے خواتین کھڑے ہو کر سوالات کرتی تھی۔ دوسرا جی، ہر اتوار جو خواتین یہاں 10 دین کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو کیا یہ جڑنا بھی اسی میں داخل ہے؟ جی ہاں، اسی میں داخل ہے، نیت پر موقوف ہے، نیت پر۔ تو ایک انجینئر صاحب بولے، ایک صاحب بولے انجینئر صاحب کھڑکی بڑی لگانا تاکہ ہوا اچھی آئے، اور ایک صاحب اسی انجینئر صاحب کو بولا گھر بناتے ہوئے کھڑکی بڑی لگانا اذان کی آواز اچھی آئے۔ کھڑکی یہ بھی لگا رہے، یہ بھی لگا رہے، ان کی نیت صرف ہوا ہے، ان کی نیت اذان کی آواز کے ساتھ۔ تو آنے میں بھی یہی فرق ہے، نیت پر موقوف ہے۔ ہم اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو، اللہ کے کلام کو سمجھنا، یہ تو تفسیر کا مقصد ہوا، اس کا تفسیر کے بہانے سے اصلاح نفس، تفسیر کے بہانے سے اصلاح نفس۔ اسی لیے تفسیر میں بھی درمیان میں عام طور پر وہ نکات آپ سے عرض کرتا ہوں جو تزکیہ نفس سے تعلق رکھتی ہے۔ جس ولی سے بیعت کرتے ہیں تو کیا اس سے مسائل پوچھنے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، تو شرعی حدود ہے، فون پر یا پھر جو ہے چٹھی بھیج کر یا پھر پس پردہ۔ طلاق کے حصول میں آج کل بے حد مشکلات کی وجہ سے خواتین کو مجبوراً خلا لینا پڑ رہا ہے، جی انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ خلا لینے پر، اور اس کے نتیجے میں انہیں اپنے شرعی حقوق خصوصاً مہر سے بھی دستبردار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو کیا یہ خواتین پر ظلم نہیں ہے؟ بے شک ظلم۔ جس طرح ایک حدیث ہے، وہ عورت کبھی جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہے جو بلا وجہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے۔ تو یہی سزا مرد کے لیے بھی، ہاں انہوں کو جناب آسمان سے ٹپکے سے نہیں، جیسے یہ انسان ہے یہ بھی انسان ہے، جس کے ان کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے لیے بھی وہی سزا ہے، بلا وجہ طلاق دیتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، خاص طور پر ہمارے خورشید بھائی جی، ایک غریب بچی سے نکاح ہوا، 3 مہینے پہلے کی بات، 3 یا 4 مہینے۔ اس بچی کا والد کئی سال سے سعودی میں تھا، ایک بیماری میں مبتلا تھا، بیچارہ پورا جتنا کمایا تھا سب اسی میں چلا، انتقال ہوا ہے نہیں معلوم۔ تو بہت ہی غریبی حالت میں یہ صاحب اپنے بچے کا نکاح کیے، یہ بول کر کیے کہ بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس جو جوڑا پہنی ہوئی اسی کے ساتھ بھیجو، جہیز کی ضرورت نہیں، پلنگ کی ضرورت نہیں، کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو کیا کر لیں۔ 3 مہینے شاید ہوا خلا ہوگا بچہ۔ جو جناب جو سسر تھے بڑے دیندار کہلاتے ہیں، دینی حلقے میں اکثر بیٹھتے ہیں، جی طلاق دے دی، بیٹا دوسرے ملک میں رہتا ہے، نوکری کرتا ہے، وہ نہیں بولنا بولتے، بیٹا دوسرے ملک میں رہتا ہے، نوکری کرتا ہے، جی پسے پردہ بچی کے گھر والے آ کر مجھ سے ملے، بتا رہے تھے کہ ہمارے سامنے تو بولا گیا کبھی کچھ بھی مت دو، لیکن وہ صاحب برابر بولتے تھے، میں بولا تو چپ ایسے چاہ جاتے، کیا پلنگ لانا، تھوڑے برتن لانا، تھوڑا فرنیچر لانا، میں بولا چپ ایسے، تم صحیح بھی سمجھ کے آ گئے۔ آخر دینداری دیانت داری بولتے ہیں کس کو ہے جی؟ اور بچے سے
بچے کو بول دیا بیٹا انہوں آ رہے نہیں، تم نہیں رہے تو بھی کیا ہوا، ہفتے میں ایک بار تو آنا، کم سے کم سسر کو فون کرنا، جی وہ بھی نہیں کر رہے، اس لیے سخلا دے دو، خدا کے لیے بھیجو، ختم، وہاں سے لکھ کر دے دی۔ 1 سے 2 مرتبہ میں بھی ان کو بولا، یہ بولا کہ بھئی اگر آپ کی بیٹی رہتی تو کیا، بہو تھی اس لیے آپ ایسا رویہ اختیار کی، آپ کی بیٹی رہتی 10 مرتبہ بیٹھک ہوتی، 1 مرتبہ بھی بیٹھک نہیں کیا، کھلونا تھوڑی ہے عورت، پسند نہیں آئی واپس کر دی۔ میں تو ان کے پس پردہ یہ بولا ہوں کہ بھئی اگر بیٹھک کے ذریعے سے خلا ہو گیا خلا ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، خلا کا علاج ہے، کھانسی کا علاج ہے، بخار کا علاج ہے، جی دمے کا علاج ہے، خلا کا علاج ہے کہ نکاح ٹوٹا فوراً نکاح کر لو۔ ہاں خلا سے 1 طلاق واقع ہوتی ہے، فوراً نکاح کر سکتے، رات شام میں خلا ہوا صبح نکاح کر سکتے آپ۔ عدت اس کے لیے جو دوسرے سے کرنا چاہتے، جی 2 طلاق کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، 1 طلاق 2 طلاق کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، جی بیٹھک ہو سمجھاؤ، ورنہ قانونی کارروائی ایسی کرو کہ وہ جو نشہ ہے وہ نشہ اتر جائے۔ صرف اس وجہ سے بولنا پڑا تاکہ درد پیدا ہو بچی کا، اس عورت ہونے کا درد پیدا ہو۔ گھر میں آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، دیگر بہویں ہیں، جی اگر ایک ہی سوال ان کو جو ہے گھٹنے ٹکا سکتا کہ بے آپ اس مسئلے کو درست کرنے کے لیے 1 مرتبہ بھی بیٹھک نہیں کیے، کیوں نہیں کی؟ دونوں دلہا دلہن آمنے سامنے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں، کتنے صحابہ میاں بیوی میں رنجش رہتی، یہاں پر کچھ بھی نہیں، شادی ہوا 20-25 دن میں جناب چلے گئے، اب تک وہیں سے وہیں بیٹھ کے پوری کارروائی کر دی اور وہ فیصلہ کر دیا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے ساس جوان ہو تو داماد تنہا ساتھ میں گھر میں نہ رہے، سسر جوان ہے تو بہو کے ساتھ تنہا گھر میں نہ رہے، حرام نہیں ہے، احتیاط احتیاط احتیاط۔ جی میں حضرت آپ کو سنا ہوں، ہمارے مجلس میں سنایا تھا واقعہ، ایک صاحب حضرت حکیم الامت سے مرید تھے، حضرت حکیم الامت دنیا کے نفسیاتی تزکیہ نفس کے ماہرین میں سے سب سے بڑے ماسٹر ہیں۔ ایک صاحب اپنی بہو کے انتقال پر خط لکھے حضرت کو، مرید تھے، مرید کا کام ایک اپنا ہر حال اپنے شیخ کو سنا، تو لکھے، اس میں بڑا دکھ درد کا احساس ہوا کہ حضرت بہت کمزور ہو گئی تھی بچی، چھوٹی عمر میں انتقال ہوا، 1 خط لکھے، 2 خط لکھے، 3 خط لکھے، تیسرے خط میں حضرت نے ان کے الفاظ کو راؤنڈ آف کر کے حضرت نیچے لکھے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اپنی بہو سے کچھ تعلقات تھے۔ اہل اللہ جو ہوتے نا، ہم سامنے بیٹھتے ہماری اسکیننگ ہوتی، بولتے نہیں اور بات، ہم کون سے گناہ میں ملوث ہیں، کتنے پانی میں ہیں دیکھتے پہچانتے، بولتے نہیں، بولنے کی اجازت نہیں۔ حضرت نے صاف لکھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا بہو کے ساتھ ناجائز تعلق۔ اب چونکہ سچے مرید تھے، دیکھو ہمارے تو کیا کہ ڈھونگی کرتے، سچے مرید تھے، اصلاح کی غرض سے آئے تھے، حضرت کے سامنے انکار یہ اقرار کر لیا، حضرت دل میں میلان تھا لیکن کبھی گناہ نہیں ہوا۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ بچے، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی 10 سال کے ہو گئے، بستر رکھ کرو، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ بہتر جانتے ہیں ایک انسان میں کیا نفسیات ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ 10 سال سے سوچ بدلنا شروع ہوتی ہے، بیٹے کو الگ کرو، بیٹی کو الگ کرو، جی ہم چونکہ اس کی ابتدا نہیں کرتے، گھر میں شرعی پردے کے مسئلے کو قائم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حالات ہوتے رہتے۔ شوہر کے ساتھ ہے، دیور کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، ایسے واقعات ہیں، شوہر کے ساتھ ہے، جیٹ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، شوہر کے ساتھ ہے اور جو ہے سسر کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔
یہی حال مرد کا بھی ہے. اسی لیے آج کے زمانے میں ہمارے اہل اللہ فرماتے ہیں آج کے زمانے میں کسی شخص کی شادی ہو گئی, اس کی بیوی ہے, اس کی بیوی رہتے ہوئے کسی اور عورت کا خیال اس کے دل میں نہ آتا ہو, وہ آج کے زمانے کا اللہ والا ہے. آج کے زمانے کا بڑھاپے میں نہیں آ رہا, الگ نہیں, جوانی میں نہ آئے. ہاں بڑھاپے تو کیا سب سے ہوا گیا ایسا نہیں, ہاں جوانی میں نہ. یہ وقت کا بڑا اللہ ہوتا ہے. کیا جیسے حالات نہیں چل رہے دنیا جی. تو واقعتاً آپ نے جو سوال کیا ہے بے شک ظلم ہے, سمجھے. وہ اگر یہاں معافی مانگ کر اس مسئلے کو حل نہیں کیے تو پھر سب سے بڑے دربار میں ان کو حاضر ہونا ہے اور ان کو جواب دینا, تو دستبردار ہونا پڑ رہا. اور ایک بات بھی سن لیجیے. بھائی کا انتقال ہوا, اب بھائی کے جو حصہ آ رہا جی بھائی کو دینا ہے. بھائی چھوٹے بھائی کی نیت بدل گیا, بڑے بھائی کی نیت بدل گئی. اب بھائی کا حصہ دینا, اس لیے کیا کرنا, وہ جائیداد میرے پاس رہنے کے واسطے اپنی بھابھی کو مجبور کرنا مجھ سے شادی کرنا. کس وجہ سے؟ وہ جائیداد ہڑپ کرنے کے واسطے. ایسے بھی ہو رہے ہیں, ایسے بھی ہو رہے ہیں. شوہر اگر مہر نہیں دیتا تو پکڑ ہے. عام حالات میں یہ تو طلاق دے کے مہر نہیں دیتا تب تو پھر ظلم ہی ظلم. غیر مستحق لوگ بھی زکوٰۃ کے لیے اصرار کرتے ہیں, تو کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ غیر مستحق سے مراد کئی چیزیں. یہ نمبر 1 غیر مسلم نہیں دینا چاہیے. اللہ کا حکم ہے نہیں دینا جی. اصرار کر رہے ہیں تو صدقہ دیجیے, صدقہ دیجیے. اسی طرح غیر مستحق میں ماں باپ بھی آ گئے, غیر مستحق میں دادا دادی بھی آ گئے جی. اصرار کر رہے ہیں تو نہیں دینا چاہیے, دوسرے رقم دیجیے. ماں باپ کو زکوٰۃ مال کا میل نہیں دینا ہے, احتراماً جی. میں ایک شعر سناتا ہوں, ایک جگہ پڑھا تھا, بڑا درد بھرا, خاص طور پر مردوں کی اور ان خواہوں لڑکیوں کے لیے جو تھوڑا بہت کچھ کما رہے اور اپنے کمانے پر ناز کر رہے جی. کما کے میں اپنی ماں کو اللہ اکبر کبیرہ. کما کے میں اپنی ماں کو اتنے پیسے بھی نہیں دے پایا, کما کے میں اپنی ماں کو اتنے پیسے بھی نہ دے پایا جتنا کہ ماں میری, جتنے پیسوں سے ماں میری نظر اتارا کرتی. اچھا نظر نہیں دوں رہا, بچپن میں مزاج خراب ہونے پر جتنے سکے ماں میری نظر کے لیے اتارتی تھی اتنا بھی میں نے دے پایا ماں کو. اس لیے ماں باپ کا چونکہ بڑا درجہ رہتا ہے, زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. دیتے ہیں تو پھر ادا نہیں ہوگی, سیدھا سیدھا مسئلہ جی. اور ایک مسئلہ ہے, کسی نے زندگی پر روزہ رکھنے کی نظر مانی, قسم کھائی, لیکن اب وہ اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے, تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ پہلی بات تو مالا یطیق, اس کی طاقت سے زیادہ کی کوئی چیز قسم نہیں کھانا جی. میں قسم کھاتا ہوں کہ خورشید صاحب کی کار آئی ہاتھ سے اٹھاتا ہوں, نہیں اٹھا پاؤں, کھائے کہیں کو بھیا آپ, اس کو کہتے ہیں مالا یطیق, وہ قسم جس کی طاقت نہ. تو یہ بھی اس کی طاقت کی معمولی چیز ہے زندگی بھر روزہ رکھنے کی جی. تو اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے. قسم توڑنے کا کفارہ پارے ساتھ میں ہے,
فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا، یا پھر روزہ رکھنا، غلام آزاد کرنا۔ اور ایک سوال ہے، جب باپ اور بیٹا مل کر کوئی کاروبار آگے بڑھاتے ہیں تو اور اس کی آمدنی سے گھر تعمیر کرتے ہیں تو اس کی وراثت کی تقسیم اسلامی اصولوں کے مطابق کیسے ہوگی؟ یہی غلطی کرتے ہیں آپ کے پاس جو کتاب ہے علم الفرائض، اس میں مسئلہ لکھا ہوا، سیدھا سیدھا باپ سنا دے بیٹا کہ آپ جو کر رہے ہیں ایز اے پارٹنر کے طور پر کر رہے ہیں، کیا جو ہے میرا ساتھ دینے کے لیے کر رہے ہیں، میرا ساتھ دینے کے لیے کر رہے ہیں تو پوری جائیداد باپ کی، چاہے دکان ہو چاہے نہیں، بات ہو گئی جتنے بھی کما رہے آدھا تمہارا آدھا، تو جب تقسیم ہوگی تو آدھا آدھا ہی ہوگی۔ ابتدائی بات کا اس کا اظہار، باپ اور بیٹے کا مسئلہ، بیٹی ماں کا بھی یہی مسئلہ۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا، وہ آئی ٹی ریٹرن سے بچنے کے واسطے گھر بنائے، بیوی کے نام کر دی، دیکھ آئی ٹی ریٹرن سے بچنے کے واسطے گھر بنائے، بیوی کے نام کر دیے، چلا گیا بیچارہ۔ اب بیوی اگر اچھی نیت کی ہے تو ٹھیک، نہیں تو جھانسی رانی بن کے اگر قبضہ کر لی تو ختم، میں نہیں دیتی، تمہارے ابا میرے نام پہ کرے، نہیں، ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، دیتے ہوئے اگر شوہر یہ کہے کہ گھر تمہارے نام پہ تحفہ ہے، ہدیہ، چاہے 10 کروڑ کا ہو چاہے 20 کروڑ کا، وہ ان کا مال ہوا، پھر وہ اپنے مال کو شرعی اعتبار سے تقسیم کرے گی۔ میرے صاحب، تو اسی طرح کاروبار بھی ایسا ہی ہے۔ آخری سوال ہے، جس مرد کو نیک بیوی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس عورت کو نیک مرد مل گیا اس کو کیا ہے جی؟ اس کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے، لچا ملا، پیوٹ ملا، سٹے باز ملا، کون سی سکون کی زندگی ہے؟ ایک عورت شکل کے اعتبار سے بڑی خوبصورت ہے، ناک بڑی خوبصورت ہے جی، اور جو ہے رنگ بڑا سجیلا ہے، لیکن ناگن کی جیسے زبان رکھتی ہے تو کیا فائدہ؟ جیسا وہ ہے ایسا یہ جی۔ ہاں، حدیث میں ہے، عورتوں کو تسلی دینے کے لیے حدیث ہے کہ کیا ہے، ان الدنیا نہیں، کہ جس کو عورت نیک بیوی مل گئی سب سے بڑی نعمت، اسی طرح جس کو نیک شوہر ملا سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ یہ دونوں طرف ہے، اس لیے ایک طرف کا فیصلہ نہیں ہے۔ ضرور پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہم سب کی خطاؤں سے سرفراز فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے یہاں خواتین آئی ہیں، مرد حضرات آئے ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ صرف ایک ہی مقصد ہے، آپ کے مقدس کلام کو سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا، عمل کر کے اس سچے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے آئے ہیں۔ اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اسی بہانے سے مولا ہم سب کا تزکیہ نفس بھی کرا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ اے اللہ اصل ظاہری علم سے زیادہ اے اللہ باطنی علم کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم کو بھی اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو ویسے بنائیے جیسے بننے کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ جتنے مرد و حضرات خواتین یہاں آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں وہ اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرمائیے۔ اے اللہ کچھ چیزیں ایسی رہتی جس کو انسانوں کو نہیں بتا سکتے، لیکن اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے، اٹکے ہوئے رکے ہوئے کاموں کو آگے بڑھا دیجئے، کسی چیز پر کسی کی بری نظر پڑی ہوئی ہو اے اللہ اس کے ظلم کے جھمیلے سے اللہ اس کو ہٹا دیجئے۔ اے اللہ صحیح فیصلہ ہمارے حق میں فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ہر پل آپ کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم ہر پل آپ کے محتاج ہیں، آپ کے کرم کے محتاج ہیں، آپ کے رحم کے محتاج ہیں۔ مولا ہم سب کو اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل نازل فرمائیے۔ اے اللہ سارے انسانوں پر نازل فرمائیے۔
خصوصاً امت محمدیہ پر نازل فرمائیے. جو بیمار ہیں دواخانوں میں شریک ہیں زیر علاج ہیں اللہ ان سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائیے. جو پریشان حال ہے مولا اس کی پریشانی کو دور فرما. جو اے اللہ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے. جو روزگاری کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان سب کو حلال روزی عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جن پر ہمارا حق ہے یا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے اے اللہ ان سب کے تمام جائز مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما دیجیے. اے اللہ بری موت سے بچا لیجیے. حسن خاتمہ عطا فرما. برے حالات سے اے اللہ بچا لیجیے. سارے لڑکوں لڑکیوں کی رشتوں کی اے اللہ حفاظت فرمائیے. اے اللہ بے جا خلا اور طلاق جیسے اے اللہ آپ کے ناپسندیدہ عمل سے مولا امت کی حفاظت فرمائیے. امت کی خصوصاً بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بہت سارے گھروں میں میاں بیوی میں جو رنجشیں ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے. ان کے دلوں کی نفرت کو محبت سے بدل دیجیے. ان کے آپس کی نفرت کو محبت سے بدل دیجیے. پوری زندگی خوش و خرم کے ساتھ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ.